سفیان نے لکھا ہے کہ فرعون کی قوم کا ایک جوان جو بہت بڑا نقال تھا، یعنی لوگوں کی کاپی کرتا، نقل اتارتا، اور اس میں بڑا کمال تھا اس کو. تو اسے ایک دن فرعونیوں نے کہا کہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی بھی نقل اتار. اس نے کہا پھر تھوڑا انتظار کرو، میں پہلے ان کی طرح داڑھی رکھ لوں، زلفیں، انہی کی طرح کپڑے بنوا لوں، پھر انہی کی طرح ڈنڈا پکڑ لوں، عصائے موسیٰ. پوری تیاری کر لی اس نے، لباس پہن لیا، داڑھی ان کی طرح، زلفیں ان کی طرح، پگڑی ان کی طرح. پھر انہیں اکٹھا کیا ایک میدان میں، کہنے لگا میں اب بلند جگہ پہ کھڑا ہوتا ہوں، اب میں موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتاروں گا. بلند جگہ پہ کھڑا ہو کر نہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارنے لگا. جیسے خطاب میں وہ ہاتھ بلند کرتے تھے، جیسے وہ عصا بلند کرتے تھے، پگڑی ان کی طرح، کپڑے ان کی طرح. ادھر وہ نقل اتار رہا تھا، ادھر اللہ نے فرمایا جبریل زمین کی طرف دیکھ کیا ہو رہا ہے. مولا ایک کافر ہے فرعونی، وہ تیرے کلیم کی نقل اتار رہا ہے. اللہ نے فرمایا جبریل گواہ ہو جاؤ مجھے اپنی عزت کی قسم، اب جب طوفان آئے گا نا تو سارے فرعونی ڈوب جائیں گے، میں اسے نہیں ڈوبنے دوں گا، کیونکہ اس کے جسم پر میرے نبی کی ادا اتر چکی ہے. میرے آقا کے غلاموں، جب اس کا اتنا حیا جس کے صرف جسم پر اتری تھی، تو آج اس کو کتنا حیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ جس کے تن سے من تک، داخل سے خارج تک، سر سے پاؤں تک، جدھر نظر جائے مصطفیٰ ہی مصطفیٰ دکھائی دے، جس کے اندر بھی حضور، جس کے باہر بھی حضور، جس کے گھر میں حضور، جس کے بازار میں حضور، جس کی اسمبلیوں میں حضور، جس کے تخت پر حضور. پھر کتنے کرم ہوں گے اس قوم پہ. تو ان جلسوں کا مقصد یہ ہے اپنے ٹوٹے ہوئے رابطے رسول سے پھر سے بحال کر لو. یہ لائٹیں، یہ چراغاں، یہ حضور کا جشن ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ سڑکیں صاف کر دینا جلوس گزارنے کے لیے، یہ حضور کا جشن ہے. یہ چوک صاف کرنا، نالیاں صاف کرنا، یہ حضور کا جشن ہے. تم نے گھر سجائے، یہ حضور کا جشن ہے. مگر مدینے سے آواز آ رہی ہے کہ یہ گلیاں اور یہ گھر تو نے صاف کر لیے جہاں تو نے رہنا اور گزرنا ہے، مگر تیری 50 سال عمر ہو گئی، داڑھی سفید ہو گئی، ابھی تک تو وہ دل صاف نہ کر سکا جہاں میں نے اترنا ہے، تو ابھی تک وہ آنکھیں پاک نہ کر سکا جنہیں جلوہ میں نے دکھانا ہے. تو یہ ہماری خوشی ہے کہ ہم گلیوں میں نکلے، جلوس بنا کے چوکوں میں آئے. یہ ہماری خوشی کہ ہمیں حضور جیسے رسول مل گئے. مگر مدینے سے آواز آ رہی، اگر 5 وقت آذان سن کر تو مسجد میں آ جاتا تو یہ میری خوشی تھی. اس لیے صرف اپنی خوشی نہ دیکھو، حضور کی خوشی دیکھو کس چیز میں. تو میرے آقا کے غلاموں، یہ ہمارا پیغام ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا، اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا. غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال، تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا. یہ جو خاکے بن رہے ہیں، یہ جو خاکے بن رہے ہیں، امام الانبیاء کے غلاموں، 15 صدیاں پہلے میرے آقا نے ان کے بڑوں کو ضرب لگائی تھی. یہودیت کو، نصرانیت کو اور کفر کو تاجدار کائنات نے ایسی ضرب لگائی تھی. مصطفیٰ کی ضرب کا اثر دیکھو، 15ویں صدی میں بھی ان کی نسلیں مصطفیٰ کو بھول نہیں سکیں. اس کا ایک آسپیکٹ اور پہلو یہ بھی، آج بھی وہ تاجدار کائنات کے خاکوں کا نام لے کر حضور کے خاکے بنا رہے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں چیک کر رہے ہیں. تو بدلہ لینے کا پتہ کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے خاکے کیوں بنائے؟ وہ ان کی پلاننگ یہ ہے کہ جب آہستہ آہستہ خاکے قوم برداشت کر جائے گی نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا وہ ادب نہیں رہا ان کے دل میں جو پہلے تھا. یہ ایک عامیانہ چیز ہو جائے گی حضور کی گستاخی ان کے لیے، تاکہ دلوں سے حضور نکال دیا جائے. اب بدلہ لینے کا کیا طریقہ ہے؟ میں پورے ملک میں اعلان کر رہا ہوں، انہوں نے خاکے اس لیے بنائے کہ حضور ان کے دل سے نکل جائیں. اب چاہیے یہ پاکستان کے کروڑوں جوان
اپنے چہروں پر سنت مصطفیٰ سجا کر انہیں پیغام دے. تم جسے دل سے نکالنا چاہتے ہو وہ چہرے سے بھی ظاہر ہو گیا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میری قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں، وہ خاکی اس لیے بنا رہے ہیں کہ ان بچیوں کے دل سے حضور کی محبت نکل جائے. تم کروڑوں بچیاں جو بے پردہ پھرتی ہو، تم برقعے پہنو، پردے میں آؤ، انہیں پیغام دو. تم نبی کو ہمارے دل سے نکالنا چاہتے تھے، دیکھو ہمارے من میں بھی مصطفیٰ ہے، تن پہ بھی مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. بدلے کہتے ان کی ماں مر جائے گی جو گستاخی کا سوچ رہے ہیں. اس لیے یہ طریقہ ہے بدلے کا میرے آقا کے غلاموں. اس لیے کہہ رہا ہوں ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا. اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا. کہ اس لیے کہ حکام بالا وہاں بک چکے ہیں. جو ملک کلمے کے نام پہ بنا تھا اس کے تخت پہ بیٹھنے والے اپنے ضمیر اور ایمان کے سودے کر چکے ہیں. ہم کیوں چیخ رہے ہیں؟ وہ معذور بندہ کیوں اٹھتا ہے بار بار؟ اس لیے کہ قوم کو بتایا جائے چمن ہی نشے من ہی کہ بکنے کا جو غم ہوتا تو کیا غم تھا. نشے من ہی کے بکنے کا جو غم ہوتا تو کیا غم تھا، مگر ان بیچنے والوں نے گلشن بیچ ڈالا ہے. اس لیے میرے آقا کے غلاموں اٹھو، یہ وقت ہے اٹھنے کا. ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا. اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا. غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال. تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا. اور باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا. رکھ حق پہ نظر، ماہ سریا سے گزر جا. کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا. کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا. تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں. اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں. اپنے وہ رشتے پھر سے بحال کرو مدینے سے، پھر دیکھو کیسے خیرات آتی. میں اپنے محترم بھائی عاقب صاحب اور تمام بزرگوں کا جنہوں نے پروگرام کی سرپرستی کی، تنظیمات کا جنہوں نے اس پروگرام کو مینج کیا، اللہ سب دعادارین کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.